السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک شخص تھا بہت نیک، اللہ والا بزرگ۔ اس کے ایک بہت بڑا باغ تھا۔ جب اس سے آمدنی ہوتی تو وہ اس میں سے اپنے بال بچوں، اپنی اولاد، اپنے بیوی، ان سب کا خرچ نکال کر کے جو اس کے پاس بچایا رقم بچتی اس کو غریبوں میں، مفلسوں میں اور ان لوگوں کے درمیان جو ضرورت مند ہوتے صرف اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو وارثین تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے والد کے پاس یہ باغ اتنے دنوں تک، اتنی مدت تک رہا اور ہر سال اس سے اتنی آمدنی ہوتی تھی، اور ہمارے والد محترم وہ پوری کی پوری آمدنی سوائے اپنے خرچ کے غریبوں میں، مسکینوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی زیادہ خطیر رقم ہے جو انہوں نے برباد کر دی، لیکن ان کو نہیں علم تھا کہ اس نے یہ مفلسوں میں، غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں جو یہ خرچ کی ہے صرف رضا الہی کے لیے خرچ کی ہے۔ اس بات پر انہوں نے غور نہیں کیا، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، آپس میں ایک مشورہ کیا کہ کام کریں گے، اس بار جب بھی یہ باغ پھل دے گا تو اس میں سے جو آمدنی ہوگی اس کو غریبوں اور مسکینوں میں بالکل بھی خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو آپس میں تقسیم کریں گے، اور بہت ہی جلدی، بہت کم وقت میں ہمارے پاس بہت دولت اکٹھی ہو جائے گی اور ہم دنیا کے بڑے امیر لوگ بن جائیں گے۔ جب پھل آیا انہوں نے دیکھا کہ باغ کے پھل اب پک چکے ہیں، اب توڑنے کے لائق ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم دن نکلنے کے وقت جائیں گے تو جو لوگ ہمارے والدین سے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں پوری کرایا کرتے تھے وہ ہمیں دیکھ لیں گے اور آ کر کے ہمارے سامنے پھر وہ اپنا دامن پھیلائیں گے، پھر اپنی ضرورتیں ہمارے سامنے رکھیں گے۔ تو اس لیے ہم دن میں نہیں بلکہ رات میں جا کر کے اس کے پھلوں کو توڑ کر کے آپس میں تقسیم کر دیں گے یا لے جا کر کے کہیں فروخت کر دیں گے۔ رات ہوئی، وہ آہستہ آہستہ قدم دباتے ہوئے اپنے باغ کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل کر کے رہ گئی، کیونکہ وہاں پر باغ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بدبختی کی وجہ سے، ان کی بری نیت کی وجہ سے اس کو جلا کر کے خاک کر دیا تھا۔ وہاں ان کو لہلہاتی وہ کھیتیاں نہیں دکھ رہی تھی، وہ لہلہاتے پیڑ پودے نہیں دکھ رہے تھے، بلکہ ان کو اگر کوئی چیز نظر آ رہی تھی تو وہ صرف جلی ہوئی راکھ تھی۔ انہوں نے اپنی بات پر فکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کی، توبہ و استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعا کی کہ اے خدا ہمیں معاف فرما دیجیے۔ جن بھائیوں نے اس واقعے کو سنا ہے وہ بھی اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اگر ان کے پاس کچھ مال و دولت ہے تو غریبوں کا، مفلسوں کا اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال میں اور تمہاری دھن دولت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی سرخ روئی حاصل ہوگی۔
امید ہے کہ آپ حضرات اس قصے سے یہ سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ پیارے دوستو، میرے بھی لیے دعا کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتی میں رکھے، آپ خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔